نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، آج ہم کچھ اہم مسائل پر بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھویا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے 4 فرائض کا ذکر کیا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، چہرے کو دھونا، نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور نمبر 3، سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب ایک چھوٹی سی بات کہ عربی زبان میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ ایک لفظ وضو، یہ وضو لفظ جو سا اس کے اوپر واو کی پیش ہے، واو کے اوپر پیش ہے، جس کے معنی ہے طہارت۔ اگر اسی وضو کے اوپر زبر پڑھیں تو کیا ہوگا؟ وضو، یہ وضو لفظ بن جائے گا، جس کا مطلب ہے طہارت حاصل کی جائے، اور طہارت کس سے حاصل کی جاتی ہے؟ پانی سے، تو وضو کا مطلب ہوا پانی۔ اور اسی وضو کے واو پر اگر ہم زیر پڑھیں تب کیا لفظ ہوگا؟ وضو۔ وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس کے اندر وضو کے لیے پانی ہو۔ اب آپ ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وضو کے لیے وضو لے کر آؤ، وضو کے لیے وضو لے کر آؤ، مطلب کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ ایک ہی لفظ زیر زبر آگے پیچھے کرنے سے اس کا کیا معنی بن جاتا ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اعراب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ہم ایمان والوں کے بارے میں فرماتا ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب حق کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں اسے کیسے ادا کرنا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مخرج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم کو شرح صدر عطا فرمائیں۔ اب ایک چیز کہ وضو کب فرض ہوا تھا، وضو فرض کب ہوا تھا؟ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 17480۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی وحی لے کر آئے تو ابتدا میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو اور نماز کا طریقہ بتا دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے محدثین نے لکھا کہ وضو کا طریقہ ہجرت سے پہلے ہی فرض ہو چکا تھا، لیکن نماز فرض معراج کے سفر کے بعد ہوئی۔ اسی لیے علامہ سہیلی جو بہت کمال کے سیرت نگار ہیں، علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ وضو مکی ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے جو قرآن میں بیان ہوا یہ مدنی و تلاوہ ہے، مطلب کہ وضو کا حکم مکہ میں ہی آ چکا تھا، لیکن قرآن میں اس کا حکم تب آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے جا چکے تھے، جیسا کہ ہم پہلے سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ بہت لطف اندوز ہوں گے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر ہے 78۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں اس حدیث کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ وضو کا پانی تلاش کیا لیکن ان کو پانی نہ ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ تو ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لایا گیا، تھوڑا سا پانی اس برتن میں لایا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا تودعوا بسم اللہ، اللہ کا نام لو اور وضو کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، پانی اتنا نکلا کہ حتیٰ کہ پوری جماعت نے وضو کر لیا۔ قال
ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کتنے لوگ تھے، کہ تم لوگ کتنے تھے؟ انس فرماتے ہیں کہ ہم 70 کے قریب تو لوگ تھے۔ اور ائمہ محدثین نے فرمایا کہ یہ انگلیوں سے پانی نکلنے والا واقعہ ایک مرتبہ رونما نہیں ہوا بلکہ کئی مرتبہ رونما ہوا۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3572۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام زورا پر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس برتن لایا گیا تو آپ نے برتن میں اپنا دست مبارک رکھا، فجعل الماء ينبع من بین اصابعه، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے ایسے چشمے نکلے، فتودع القوم، کہ ساری قوم نے اس سے وضو کر لیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے پوچھا تم کتنے تھے؟ انس کہتے ہیں کہ کوئی 300 کے قریب تو تھے۔ اچھا، میں آپ کو جو پہلے حدیث پڑھی تھی اس پر لے کے جاتا ہوں۔ سنن نسائی کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ 70 کے قریب لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ائمہ محدثین پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی، آپ میں سے شاید کسی کا خیال اس پر نہ گیا ہو۔ امام نسائی اس میں سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں، امام نسائی اس میں سے مسئلہ یہ اخذ کرتے ہیں۔ امام نسائی یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کا ایک باب، ایک ٹائٹل باندھتے ہیں۔ باب کا نام ہے باب تسمیتی عند الوضو، کہ وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ اس کے تحت امام نسائی نے یہ حدیث نقل کی باب باندھنے کے بعد۔ نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے جب پانی نکلا، امام نسائی کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تودعوا بسم اللہ، کہ اللہ کا نام لو اور اللہ کا نام لے کر وضو کرو۔ یہ ہے ہمارے ائمہ، یہ ہے ہمارے ائمہ محدثین کی فصاحت اور بلاغت۔ اس سے ایک اور مسئلہ محدثین نکالتے ہیں کہ حتی المقدور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پانی مل جائے، پانی سے وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ ہاں، اگر پانی نہ ملے تب تیمم کرنا جائز ہوگا، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی تلاش نہ کرتے، نہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتے، لیکن صحابہ نے عمل نہیں کیا بلکہ پانی کا مطالبہ کیا۔ یہ دو ہم نے احادیث پڑھی، اس میں سے دو مسائل ہم نے پڑھے۔ پہلا مسئلہ یہ وضو سے پہلے تسمیہ پڑھنا، اور دوسرا مسئلہ پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا۔ دوسرا معاملہ دوستو یہ ہے کہ وضو میں کمی کوتاہی ہو جانا، کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو بعض اوقات جلدی میں ہم اپنی ایڑی نہیں دھوتے۔ تو اس حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر 242۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنی ایڑیوں کو نہیں دھوتے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا تو اپنے پاؤں ایک ناخن جتنی جگہ چھوڑ دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیا اور فرمایا ارجع، جاؤ، ارجع فاحسن وضوءک، واپس جاؤ اور اپنا وضو خوب اچھی طرح کرو۔ فرجع ثم صلی، وہ واپس گیا، حکم پر عمل کیا، پھر نماز پڑھی۔ احتیاط یہ کرنی ہے کہ وضو کے دوران کوئی بھی عضو خشک نہیں رہنا چاہیے۔ ایک اور غفلت کے وضو کے دوران بہت احتیاط کے باوجود ہماری آنکھ کا یہ گوشہ جو سا ہے، آنکھ کے کونے جو سے ہیں، یہ جو کونے ہیں وہ خشک رہ جاتے ہیں۔ اس بارے میں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 444۔ ابو امامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کان سر میں داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کا مسح ایک بار کرتے تھے اور گوشہ چشم پر بھی انگلی پھیرتے تھے، مطلب کہ اپنی آنکھوں کے کونوں پر انگلی پھیرتے تھے۔ یہ جو پلکیں ہیں یہ بھی تر ہونی چاہیے، ہم لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں۔ عموماً قلمیں ہماری خشک رہ جاتی ہیں، منہ پر پانی کا جب چھینٹا ڈالتے ہیں تو آنکھوں کا کونا رہ جاتا ہے۔ چہرہ اچھی طرح سے تر ہونا چاہیے۔ اب چہرے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور اوپر جہاں سے بال ہیں وہاں سے لے کر نیچے ٹھوڑی تک، یہ ہمارا چہرہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایات ملتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وضو کے اعضاء ایک بار سے 3 بار دھونا ثابت ہے۔ ایک بار دھونا فرض ہے، 3 بار دھونا سنت، اور یہی حد ہے۔ ایک بار دھونا فرض، 2 بار دھونا بھی منقول ہے،
لیکن 3 بار دھونا سنت ہے، اور اس سے زیادہ بار دھونا اسراف ہے۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث کا نمبر ہے 96۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو طہارت میں حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں، جو طہارت میں مبالغہ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم شک میں پڑے رہتے ہیں اور پانی بہاتے رہتے ہیں، اس سے رکنا چاہیے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 55۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرے اور اچھی طرح کرے، پھر یوں کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں، واجعلنی من المتطہرین، اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات پڑھ لے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو۔ اب یہ دعا وہ ہے جو وضو کے بعد پڑھی جائے گی، لیکن وضو کے دوران کوئی بھی دعا پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بہت مشہور ہے کہ جب کلی کرو تو یہ دعا پڑھو، ناک میں پانی ڈالو تو یہ پڑھو، جب سر کا مسح کرو تو یہ دعا پڑھو، پھر مسح کرتے وقت انگوٹھوں کو چومنا، کوئی لوگ ایسے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، کوئی ایسے انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ کہیں بھی وضو کرتے وقت کوئی بھی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم فرض ہے، ہم دوسرے کاموں میں لگ پڑے۔ احادیث کے بعد کسی کا بھی عمل ذاتی تو ہو سکتا ہے لیکن اجتماعی نہیں۔ اچھا، جب یہ بیان میں لکھ رہا تھا تو میرا ایک دوست تھا عبداللہ راؤ، تو اس نے مجھے کہا کہ وضو کے بعد شہادت کی انگلی کھڑی کرنا سنت ہے، تو میں نے اسے کہا کہ نہیں سنت تو نہیں ہے، تو وہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ اگر سنت نہیں ہے تو تم نے بیان جو کرنا ہے اس میں یہ بات بتانی ہے کہ سنت نہیں ہے۔ تو عزیزو، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عمل حدیث میں نہیں ہے اس کو کرنے پر اتنا زور نہ ڈالا جائے کہ جس کو دیکھے لوگ سمجھیں کہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے طواف کرنا، کوئی لوگ پہلے طواف کی دعا پڑھتے ہیں، دوسرے طواف کی دعا پڑھتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی دعا منقول نہیں ہے سوائے ایک رکن یمانہ سے حجر اسود تک ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ایک دعا منقول ہے۔ اسی طرح وضو کی دعا جو ہم نے پہلے پڑھی ہے جامع ترمذی کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو یہ آگے وہی الفاظ کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور وظیفہ، یہ جو وظیفہ ہے، اس دعا کے بڑے بڑے تجربات بزرگوں نے بیان کیے ہیں۔ امام نسائی یہ حدیث عمل الیوم اللیلہ میں نقل کرتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی چیز رہ گئی ہے مانگنے والی، مطلب کہ ان الفاظ کے بعد کوئی چیز رہ گئی ہے مانگنے والی، مختصر سی دعا ہے۔ ان کے علاوہ وضو کے دوران باقی دعائیں پڑھنا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں ہیں وہ بے فائدہ ہیں۔ تو عزیزو، بات یہ ہے کہ ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم فرض علوم سیکھیں، یہ نہ ہو کہ ہماری عبادات میں کوتاہی ہو۔ ہم دیکھیں اگر ہماری بیسک ہی کلیئر نہیں ہوگی تو ہمیں کیا پتہ کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط، قبول ہونا نہ قبول ہونا یہ بات کی بات ہے۔ ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی رسول سے یہ نہ کہتے کہ جاؤ اور دوبارہ وضو کرو۔ اللہ عز و جل ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، جو پڑھا اس کو یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔